السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زیاد بدنیات۔ ابن سعد کو وصیت کے متعلق جواب دینے کے بعد ابن زیاد نے حضرت مسلم سے کہا، اے ابن عقیل، لوگ آپس میں متحد و متفق تھے، تم نے آ کر لوگوں میں تفرقہ اور اختلاف پیدا کر دیا اور ان کو ہماری مخالفت پر انگیختہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں کیا میں اس لیے نہیں آیا تھا، بلکہ کوفہ کے لوگوں نے ہمیں خطوط لکھے اور ہمیں بتایا کہ تمہارے باپ نے ان کے بزرگوں اور نیک لوگوں کو قتل کیا اور خون ریزی کی اور اسلام کا طریقہ چھوڑ کر ان پر قیصر و کسریٰ کی طرح حکومت کی، اس لیے ان لوگوں نے ہمیں بلایا اور ہم یہاں آئے لوگوں میں عدل و انصاف قائم کریں اور لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے کی دعوت دی۔ ابن زیاد یہ سن کر غضبناک ہو گیا۔ اس نے کہا، او بدکردار، تو اور تیرا یہ دعویٰ جب تو مدینے میں شراب پیا کرتا تھا اس وقت تجھے عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن و سنت کا خیال نہ آیا؟ آپ نے فرمایا، میں شراب پیتا تھا، واللہ خدا خوب جانتا ہے کہ تو جھوٹا ہے اور تو خود بھی جانتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے اور ناپاک اطمینان لگا رہا ہے، ناپاک تہمت لگا رہا ہے۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہوں۔ شراب تو وہ پیے گا جو بے گناہ مسلمان کا خون پیا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے جس کا قتل حرام کیا ہے اسے قتل کرتا ہے، جس نے کوئی خون نہیں کیا اس کا خون بہاتا ہے، بغض و حسد اور بدگمانی کی وجہ سے خون ریزی کرتا ہے، پھر اس طرح بھول جاتا ہے جیسے کچھ کیا ہی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا مجھے مارے اگر میں تجھے اس طرح قتل نہ کروں کہ آج تک اسلام میں اس طرح کوئی قتل نہ ہوا ہو۔ آپ نے فرمایا، بے شک اسلام میں جو ظلم آج تک نہیں ہوا اس کے ایجاد کرنے کا تو ہی سزاوار ہے۔ بری طرح قتل کرنا اور بری طرح مسئلہ کرنا تیرا ہی حصہ ہے اور دنیا پھر تجھ سے بڑھ کر اس کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ ان باتوں کو سن کر یہ ظالم ابن زیاد جھلا اٹھا اور بے قابو ہو کر حضرت مسلم کے والد حضرت عقیل اور حضرت علی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو گالیاں دینے لگا تو آپ بالکل خاموش ہو گئے۔ حضرت مسلم کی شہادت۔ اس کے بعد ظالم ابن زیاد نے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو محل کی چھت پر لے جاؤ اور بری طرح قتل کرنے کے بعد سر کو دھڑ کے ساتھ نیچے گرا دو تاکہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ آپ نے ابن اشعث کی طرف دیکھ کر فرمایا، تو نے مجھے امان نہ دی ہوتی تو واللہ میں اس طرح اپنے آپ کو حوالے نہ کرتا۔ اب مجھ کو بچانے کے لیے اٹھ اور میری بری ذمہ رہ۔ مگر وہ خاموش رہا۔ پھر ابن زیاد نے بقیر بن قمران اسدی کو بلایا اور جب وہ آیا تو ابن زیاد نے اسے حکم دیا کہ کوٹھے پر لے جا کر اس کا سر قلم کر دو۔ جب حضرت مسلم کو کوٹھے پر لے کر چلے تو آپ انتہائی صبر و سکون کے ساتھ تکبیر و استغفار اور درود شریف پڑھ رہے تھے اور ساتھ میں یہ بھی پڑھ رہے تھے، اے خداوند قدوس، اے میرے مالک، ہمارے اور اس قوم کے درمیان تو خود ہی فیصلہ فرما، جس نے ہمیں دھوکہ دیا اور جس نے ہمیں جھٹلایا اور ہمیں ذلیل کیا۔ اس کے بعد جلاد نے آپ کو محل کی چھت پر شہید کر دیا۔ اللہ اکبر! اور سر مبارک کو جسم کے ساتھ نیچے پھینک دیا۔ آپ کی شہادت 3 ذی الحجہ کو ہو گئی۔